الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین جس کو رضا اپنی خوشنودی عطا فرما دے، یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ رضا ہے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اور قرآن پاک میں ہی دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے یبشرہم ربہم برحمت ورضوان، ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضامندی کی بشارت دیتا ہے، ان کو خوشخبری دیتا ہے، ان کا رب اپنی رحمت کی اور رضا کی۔ اسی حوالے سے حضرت ابن عباس پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اپنے رب کی ربوبیت سے راضی ہوا، جو اس بات پر راضی ہوا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک خط لکھا تھا، اور خط میں جو اہم بات لکھی وہ حمد و صلات کے بعد عمر بن خطاب پاک نے فرمایا، بھائی کل بھلائی اللہ کے علم پر راضی رہنا ہے۔ اصل رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی، اس کی منشا پر راضی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ کل بھلائی اللہ کے علم پر راضی ہونا ہے، بس اگر تم راضی رہ سکو تو بہتر ہے، ورنہ صبر کر لو۔ اور اسی بات کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا کہ جب مشرقین اور کفار کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ غم سے جو ہے منہ سیاہ ان کا پڑ جاتا اور غمگین ہو جاتے، تو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان شیان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے۔ بھی اولاد دینا اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے۔ اب بیٹیوں کی ولادت اور پیدائش پر کوئی غمگین ہو جائے، افسردہ ہو جائے، کلمات شکوہ کہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ اور بہتر کون ہے؟ اللہ کی تقسیم، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ابن آدم، جو کچھ اللہ نے تیرے لیے مقرر فرمایا ہے، جس کو تو ناگوار محسوس کر رہا ہے، وہ تیرے لیے بہتر ہے تیرے اللہ کی ہاں۔ ہو سکتا ہے قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ پوری آیات مقدسہ قرآن پاک میں کہ جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو، بندہ سمجھتا ہے یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، مگر اللہ کے ہاں تمہارے لیے وہ بڑا بہتر ہوتا ہے۔ اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، تم کہتے ہو یہ بڑی بہتر ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی پسندیدہ ہے، مگر تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑی بری ہو، بڑی بری ہو۔ تو اللہ رضا اس کا نام ہے کہ تم اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاؤ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا۔ اور لکھا ہے بزرگان دین نے کہ جب ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے، اللہ بندے سے راضی ہے، تو استاد نے کہا یہ تو نہیں پتہ چل سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے پوشیدہ رکھا اس امر کو، اللہ کی ذات کو یہ عیاں نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، اپنی قدرت کاملہ کے مطابق ہے، اپنی شان اور شیان کے لائق ہے۔ شاگرد نے جواب دیا کہ پتہ چلتا کیوں نہیں چلتا؟ استاد نے پوچھا وہ کیسے؟
کہ جب قلب کو خدا سے بندہ راضی پا لے، اپنے دل کو اللہ کی رضا پر راضی پا لے، تو وہ سمجھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اور کہا، وہی قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ قرآن نے دونوں بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اپنے اللہ سے راضی۔ کہ جب بندہ اپنے اللہ سے راضی ہو، اپنے اللہ کے فیصلوں پر، تقسیم پر، اللہ کی رضا پر جب راضی ہو جائے، اور جب اپنے دل کو اس پر مطمئن پائے، اطمینان قلب ہو، تو پھر سمجھ رہے کہ اس کا رب بھی اس پہ راضی ہے، اس کا اللہ بھی اس پہ راضی ہے۔ اور رضا ہے کیا؟ حضرت فضیل بن عیاض نے جناب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رضا زہد سے افضل ہے، رضا زہد سے افضل ہے۔ سبب یہ ہے کہ صاحب رضا اپنے مرتبے سے بلند مرتبے کی تمنا نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل بات۔ رضا کیا ہے؟ کہ جو مقام، جو مرتبہ، جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، آپ اس پہ خوش ہو جائیں، اللہ کی عطا پر راضی ہو جائیں، تمنا نہ کریں، خواہش نہ کریں کہ اس سے بڑا عہدہ ہونا چاہیے تھا، مجھے تو وہ اوپر والا عہدہ ملنا چاہیے تھا، بڑا مکان ملنا چاہیے تھا، بڑی جائیداد ملنی چاہیے۔ جو رب نے دیا ہے الحمدللہ، شکر ہے، کہ یہ رضا ہے۔ اور جو زاہد ہے وہ عبادت کی ساتھ چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں تو میرا مقام و مرتبہ بڑھ جائے، اس لیے فرمایا زاہد سے رضا کا مقام افضل ہے، رضا کا مقام زاہد سے افضل ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں یہ بھی مفہوم آتا ہے رضا کے حوالے سے ہی کہ مجھے اپنی عزت و جلال، سخاوت و بزرگی کی قسم، میں ہر اس امیدوار کی امید کو نا امیدی سے منقطع کر دوں گا جس نے میرے سوا غیر سے آس لگائی۔ یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر آس اور امید غیر سے لگا کے بیٹھا ہے، اور ضرور اس شخص کو لوگوں کے درمیان ذلیل کروں گا جو اپنے قرب سے اسے دور کر دوں گا، اس سے اپنا رشتہ منقطع کر دوں گا، اور وہ مصیبتوں میں غیروں سے امید باندھتا ہے، حالانکہ مصائب میرے ہاتھ میں ہے اور بندہ میرے غیر سے آس لگاتا ہے۔ وہ بندہ تو ذلیل ہوگا کہ جب دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، مصائب میں غیروں سے، اللہ فرماتا ہے تو سارا نظام، ساری چیزیں میرے دستے قدرت میں، میں جب چاہوں، جس وقت چاہوں، جو چاہوں عطا کر دوں، مگر وہ غیروں سے امید لگا کے بیٹھا ہے۔ اور ایک صحابی نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے ذریعے عزت چاہتا ہے وہ ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اور اس بات پہ وہ یقین رکھے، جب وہ لوگوں سے عزت کا متلاشی ہوگا پھر وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اپنے جیسی مخلوق سے وہ عزت کا طلبگار جب بنے گا تو گویا کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا مطلب یہ تھا اس کا جو اس کو عزت، جو مقام، جو ملا ہے وہ اس پہ راضی ہو جاتا۔ یہی صوفیاء اکرام علی رحمت الرحمٰ، بزرگان دین، اولیاء کاملین کی زندگیاں پڑھیں کہ بزرگوں کا لوگوں نے لاکھوں استقبال کیا، کہا الحمدللہ، شکر ہے اللہ تیرا۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، گالی گلوچ دی، پھر بھی کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ صاحبوں نے، ساتھیوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ اس وقت بھی شکر، آج بھی شکر۔ کہا میں نے شکر اللہ کا ادا کیا ہے کہ اس وقت اگر کوئی میری عزت کرتا تھا تو وہ اللہ کروا رہا تھا، آج اگر یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اس لیے شکر کے مالک اگر تو اس حال میں مجھ پہ راضی ہے تو میں تیرا بندہ ہوں، میں تو تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو رضا یہی ہے کہ جب بندہ مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنی منمانی نہیں کرتا، اپنے وجود پر بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، اپنا سب کچھ اپنے الہ، اپنے مالک، اپنے رب کے سپرد کرتا ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا اور چلتا ہے، اور پھر مقام یہ آتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اس قدر اس سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔